ایسے ہی چل رہا ہے. کتنے بڑے بڑے عابد، کتنے بڑے بڑے متقی اور امتی گھومتے بھی ملتے ہیں نا. جی. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اتنی دنیا دیکھ کے، جی ظاہر باطن میں بڑے بڑوں سے، بہت بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات کر کے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کی قدم بوسی کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اینی ون کین، آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا دنیا میں، کیا جواب ہوگا؟ کسی چھوٹے مسلمان، کسی سیدھے سادے مسلمان سے، کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے یہ سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ جی کیا جواب ہوگا؟ بتاؤ، تم بتاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہو، کیا جواب ہوگا؟ سوال سیدھا سا ہے، اللہ نے دنیا میں آپ کو کیوں بھیجا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہاں بھی دے سکتے ہیں، فوراً ٹائپ کرو. بھئی آپ کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیا سمجھا ہوں اور کیا سیکھا ہوں اب تک، ظاہر اور باطن کی دنیا دیکھ کے، زمین و آسمان عرش و فرش سارے دیکھ کے میں کیا سیکھا اور میں کس نتیجے پہ پہنچا. نقطۂ جگر مکتی، بلے شاہ کے اس مذکور وہ بات اب سمجھ میں آئی میری. نقطۂ جگر کیسے مکتی ہے؟ بھیجو نا، ٹائپ کرو نا یار. جمیل بھائی نے بھیجا، شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اللہ پاک نے. آ گیا نا، سید بھی ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں جمیل بھائی. انس نذیر نے بھی بھیجا شاہ صاحب. ہاں، انس نذیر نے اپنے قرب کے لیے. اپنے قرب کے لیے جی سر. مل گیا قرب، مل گیا قرب. ہاں جی، جو جواب ہے نا، یہ جواب ہے کسی سے بھی، کسی بھی سمندر خان سے، کسی مولوی مفتی، کسی عالم، اللہ نے کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے، اپنی عبادت. یہی ہے نا، 90-80% یہی جواب ہوگا. تو پھر میرا اس پہ میرا جواب یہ ہوگا کہ فرشتے کم پڑ گئے تھے اسے، جن کی تخلیق ہی اپنے صفاتی نور سے کی تھی، وہ کم پڑ گئے تھے، تمہیں عبادت کے لیے بھیجا. ہاں جی، چلو انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے، علی بھائی نے ملتان سے. ہاں، علی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے. اپنی پہچان کے لیے پہچانا، بھیجا تو اسی کام سے، پہچانا کس نے؟ پہچانا. چلو لگے میں سب دوڑ میں لگے ہوئے، سیدھی سی بات ہے، میں بتا دوں سارا اس میں آ جائے گا، سرکار کا فرمان بھی اس میں آ جائے گا. بہت تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فقہ سے، اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو. یہی ہے نا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں 2 کاموں سے بھیجا ہے، بس. وہ 2 کام، وہ جو کہا میں نے کہ بلے شاہ فرماتے ہیں نقطۂ جگر مکتی، نقطۂ جگر مکرم. اللہ نے تمہیں 2 گھر بنانے بھیجا، ایک اپنا گھر بنانے کے لیے کہ میرا گھر بنا اپنے دل میں، اور ایک اپنا گھر بنا یعنی قبر. ایک تجھے میں اس لیے بھیج رہا ہوں دنیا میں کہ دنیا میں جا کے مجھے بھول نہ جانا، اپنے دل میں مجھے بسا لینا، اپنے دل میں میرا گھر بنانا، میں رہوں گا اس میں آ کے.
میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. مومن جو کامل مومن ہوتا ہے وہ امتی بھی ہوتا ہے متقی. جب امتی اور کامل متقی ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کامل مومن. مسلمان زبان نے کلمہ پڑھا مسلمان, دل نے کلمہ پڑھا مومن, نفس نے کلمہ پڑھا متقی. اس کے بعد اب کہلائے گا تو کامل ایمان والا. جب اسلام اور ایمان بھی تیرے پاس آ جائیں گے ایمان کے ساتھ تو بنے گا تو کامل مومن. میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں, وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا, اپنے دل میں بسانا مجھے, اپنے دل میں میرے لیے گھر بنانا. جی اپنے لیے قبر بنانا, وہ تمہارا گھر ہے جہاں قیامت تک رہنا ہے تمہیں. یہی ہے نا؟ جی. نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. قلب مومن بیت اللہ, آقا علیہ السلام. مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دو کام تھے جس کی وجہ سے بھیجا تمہیں, مجھے بھول نہ جانا, یہ بھول نہ جانا. میں نے اپنی ساری مخلوق میں تمہیں ایسا قرار دیا ہے, بڑے نازوں سے بنایا ہے, بڑی ممتا اور محبت سے تمہیں تخلیق کی ہے. بھول مت جانا مجھے. وہاں جا کے دنیا میں مجھے اپنے دل میں بسا دینا, اپنے دل کو میرا گھر بنا لینا. تم اپنے دل کو میرا گھر بنانا, میں قبر کو تمہارا گھر بنا دوں گا, میں قبر کو تمہارا گھر بنا دوں گا. صحیح, یہی دو کام تھے نا, یہی دو کام تھے نا. اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانے کے لیے جس ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے وہ ریاضت زندگی لگ جاتی ہے پوری. اور سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ, ایسی بھی ہستیاں ہیں, ایک نظر ڈالیں, ایک نظر ڈالیں تو ساری منزلیں, ایک نظر میں ساری منزلیں سر کروا دیں. رسائی کلام اور دیدار تک پہنچا دیں ایک نظر میں. وہ انسانی دماغ سے بالا تر ہیں, وہ ایسی ہستیاں ہیں. اب صاحب تو نہیں کہہ سکتے سرکار کے ہمیں بے شک. دین الہی میں فرمایا سرکار نے ایک نظر میں وہ ساری منزلیں سر کروا دیتے. تو اپنے دل میں میرا گھر بنانا, مجھے بھول نہ جانا, مجھے اپنے دل میں بسا لینا. اور دل میں کیسے بساؤ گے کہ میں نے قرآن کریم میں سب کچھ بتا دیا, کیسے بناؤ گے اپنے دل کو میرا گھر, اور کیسے بساؤ گے اپنے دل میں مجھے. میں نے قرآن پاک میں تمہیں سب سمجھا دیا, سب بتا دیا. اور پھر میں نے اپنے حبیب کو, اپنے محبوب کو, لولا کرما خلقت الافلاق, کے حبیب نہ بناتا یہ کائناتیں, اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا, اسے بھی بھیج دیا میں نے تمہارے پاس, جس کے لیے کائناتیں بنائی اور سجائیں, اسے بھی بھیج دیا. قرآن بھی بھیج دیا. قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا. میرے حبیب اور آقا علیہ السلام, ہمارے آقا حضور صلی السلام, سید المرسلین, امام الانبیاء, سرور کونین, شہنشاہ دو عالم, آپ نے بھی ہمیں سمجھایا. آقا علیہ السلام کا ہی فرمان ہے نا, قلب مومن بیت اللہ, مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. قلب مومن عرش اللہ, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. پہلی بار جب یہ جنبش لیتا ہے نا, جب جاتے ہو تم کسی رسائی والے کے پاس, کسی کلام والے کے پاس, کسی دیدار والے کے پاس, اور جا کر اس سے مانگتے ہو کہ مجھے اللہ کا طالب بنا دے, میرا قلب صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹوں میں بھی اللہ کا ذکر کرے بمطابق قرآن, مجھے آپ ایسا بنا دیں. اور وہ صاحب ارشاد ہو, صاحب ارشاد مرشد ہو. صاحب ارشاد بس وہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں اذن دے اور تمہارا قلب اسی لمحے جاری ہو جائے, وہ ہوتا ہے صاحب ارشاد. صاحب ارشاد مرشد, جسے ارشاد ہوا ہوتا ہے اس ڈیوٹی کا. جیسے ہی یہ قلب
جنبش لیتا ہے اور ویری فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ دل سے آواز آتی ہے اللہ، پہلی دل سے آواز آتی ہے اللہ. جیسے ہی وہ آواز آتی ہے ساری زمین اور سارے آسمان لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. ساری زمینیں اور سارے آسمان کانپنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فرمایا علیہ السلام نے؟ قلب مومن عرش اللہ، اسی اللہ کے عرش مومن کا قلب، اسی قلب نے جنبش دی ہے، جنبش دی ہے. اللہ، ساری زمینیں اور سارے آسمان کانپنے لگے، لرزنے لگے. فرشتے گھبرا گئے، فرشتے گھبرا گئے. جو رسائی والے ہیں، کلام والے ہیں، کلام کیا یا اللہ پاک کیا مان جا. ساری زمینوں پہ، سارے آسمانوں پہ لرزہ طاری ہے، کانپ رہے ہیں زمین و آسمان. کیا مان جا، کیا قیامت آنے والی ہے؟ اللہ پاک نے مسکرا کے جواب دیا نہیں، قیامت ابھی دور ہے. وہ زمین پر ایک مردہ میرے نام سے زندہ ہوا ہے، وہ زمین پر ایک مردہ میرے نام سے زندہ ہوا ہے. میری ہیبت اور جلال سے ساری زمینیں اور آسمان کانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. کیوں؟ کبھی پوچھا تھا میں نے ان آسمانوں سے اے اپنا اس میں ذات اللہ تم پہ نازل کر دوں، سہ لو گے؟ نہیں مالک، روئی کے گالوں کی طرح پھٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. ہم میں کہاں اتنی شکت کہ ہم تیرا اس میں ذات اللہ ہم سہ سکیں، تو ہم پہ اسے نازل کر. پھر میں نے زمینوں سے پوچھا، نہیں اللہ پاک، شک ہو جائے گا سینہ، ہم کہاں تیرا اس میں ذات اللہ ہم سہ سکتے، ہم میں کہاں اتنی شکت. پھر میں نے دریاؤں اور سمندروں سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا کہ اپنا اس میں ذات اللہ تم پہ نازل کر دوں، سہ لو گے؟ نہیں مان. ہم میں کہاں اتنی شکت، ہم میں کہاں اتنی قوت. سمندروں نے جواب دیا کہ بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ہم میں کہاں شکت، ہم تیرا اس میں ذات اللہ تو ہم پہ نازل کرے اور ہم اسے سہ جائیں. یہ اللہ پاک نہیں. پہاڑوں سے پوچھا، ریت بن کے بکھر جائیں گے اللہ پاک، ہم میں کہاں اتنی قوت اور شکت. پھر میں نے ایک مومن کے قلب سے پوچھا جس کے مقدر میں ایمان لکھ دیا تھا، میں نے اس لیے کہا کہ ایک مومن سے پوچھا. پھر میں نے ایک مومن کے قلب سے پوچھا کہ اپنا اس میں ذات اگر میں تجھ پر ڈال دوں سہ لے گا؟ وہاں سے میرا جواب، آجا میرے مالک، میں تو بنا ہی تیرے لیے، آجا میرے مالک، میں تو بنا ہی تیرے لیے. اس قلب پہ تجلی ہے، اس قلب پر بھی تجلی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تماشا بنا دیا اس امت نے اللہ کے ذکر کو. قرآن پاک میں، حدیث میں، جگہ جگہ صوفیہ کی کتابوں میں، عرفا، فقرا، اولیاء سب کی لکھا جائے کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کتنی ہے. کہ قرآن کریم سورہ نجم میں فرماتا ہے، یہ حکم دیا اللہ پاک نے آیت نمبر 29، اے حبیب آپ بھی اس شخص کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیجئے جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا. کیا ہوگی اہمیت، کیا ہوگی فضیلت اللہ کے ذکر کی کہ جس کے لیے اپنے حبیب کو اللہ پاک کا یہ حکم قرآن کریم میں آ رہا ہے. سورہ نجم آیت نمبر 29. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے. تو کسی نے پوچھا نماز سے بھی بڑا ہے؟ نماز تو 5 ٹائم پڑھ کے فارغ ہو گیا نا.
فارغ ہو گیا. جب تہجد بھی پڑھ لی, اشراق بھی پڑھ لی, سب پڑھ لی, فارغ ہو گیا نا. نفل بھی پڑھ لیا, ہو گیا نا فارغ. یہ دھڑکن عبادت میں کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. بے شک. قلب اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر بھی تو اللہ کی عبادت ہے, یہ قلب بھی عبادت ہے. بے شک. وہ تو فارغ ہو گیا نماز پڑھ کے. یہ کروٹوں میں سو جانے کے بعد بھی اسے فراغت نہیں مل رہی. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے وَلَا ذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر پڑھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, فما علینا الا البلاغ المبین.